کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یوں تو ہر گھڑی ہر لمحہ زندگی کا ہر پل اللہ کی رحمت و مغفرت کا پل ہوتا ہے۔ ہم جب چاہیں خدا سے دعا مانگیں، رب کے حضور سر بسجود ہوں، ندامت کے آنسو بہائیں، توبہ کریں، بخشش کی طلب کریں۔ لیکن رمضان المبارک کی جو دعائیں ہیں ان کا قبولیت کے ساتھ ایک اٹوٹ سا رشتہ ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے رسول، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، بہت نزدیک ہوں۔ جب بھی جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں مجھے، اجیب دعوت الداعی، تو میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر آگے فرمایا ہے کہ اذا دعانی، جب بھی وہ پکارتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ بھی میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ یہاں دعا کی دو شرطیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ دعا جب قبول ہوتی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، نمبر 1، کہ جب آپ بھی خدا کی بات کو مانیں، خدا کے احکام کی پیروی کریں، اور پیروی صرف زبان سے نہ کریں کہ میں خدا کی باتوں کو مانتا ہوں، جسم کا، بدن کا، روح کا ایک ایک ذرہ خدا کی پیروی، خدا کی اطاعت سے لبریز ہونا چاہیے۔ صرف جسم سے کافی نہیں۔ دوسری بات، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ صرف زبان کا ایمان، زبان کا اقرار، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے نہا خانے میں ایمان کو اتارنا پڑے گا۔ دل کا ایمان اللہ کو قبول ہے۔ آخر آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، نمازیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، بہت نمازی ہیں، جگہ جگہ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیوں ہمارے حالات خراب ہیں؟ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دل کی دعا نہیں نکل پا رہی ہے۔ دعا کو ایک موت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح سے موت میں ایک بے قراری ہوتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، دعا میں وہی بے چینی، وہی بے قراری، وہی اضطراب اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ سر بسجود ہوں تو دعا میں اسی بے قراری کو اللہ کو دکھائیں، تب جا کے وہ رحمان و رحیم آپ پہ اپنی رحمت و مغفرت کا سایہ فگن فرماتا ہے۔ جی بالکل، اور بہت اہم بات کہی آپ نے ہے۔ اور دوسرا اشرا مغفرت کا ہم کہتے ہیں، تو ایسے میں اور ہمیں موقع ملتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ دلوی صاحب، ایسے میں ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے یا پھر ان کی عبادت میں مشغول کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی ان سے کر سکیں؟ کیا کچھ دعائیں ایسی خاص ہوتی ہیں جو اس دوران ہمیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن کریم نے بہت ساری دعائیں ہمیں بتائی ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بتائی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا بتائی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو بھی لکنت ہے اسے دور فرما دے۔ اسی طریقے سے اگر دوسرے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام کو دعا دی گئی، انہوں نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کے لیے دعا فرمائی، اور آپ تو پیدا ہی ہوئے تو مغفرت اپنی امت کی مانگتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ ساری دعائیں جا بجا موجود ہیں قرآن کریم میں، لیکن اصل چیز یہ ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کن چیزوں میں پھنس گئے ہیں، ہم کن لوگوں کو اپنا مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے ٹیمپریری رشتے ہیں، ہم نے وہ درجہ جو ہمیں خدا کو دینا چاہیے، اس سے امید رکھنا چاہیے تھا، ہمیں صرف اس سے مانگنا چاہیے تھا۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے رشتوں کو، چاہے وہ جو بھی رشتے ہوں، جو فانی رشتے ہیں، وہ فرماتا ہے انا الباقی، میں ہی باقی رہنے والا ہوں، انت الفانی، تو فانی ہے۔ لیکن ہم ان فانی رشتوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا مانگیں گے، آپ کے لیے دعا مانگیں گے، مگر دل سے امید ہم ایک بندے سے رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں موقع دیا، اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ رمضان المبارک میں تو حدیث مبارک ہے کہ تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب مجھے بہت افسوس ہے اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان میں بھی بخشا نہ جائے۔ اگر رمضان میں نہ بخشا گیا تو کب بخشا جائے گا؟ اگر اس نے استغفار رمضان میں نہ کیا، توبہ رمضان میں نہ کی، تو کب کرے گا؟ یہ توبہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ بار بار کہا گیا توبو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ نے اپنا نام بتایا، التواب، سب سے زیادہ توبہ وہ قبول فرمانے والا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ جی یہ 99 ناموں میں اللہ نے اپنا جو جلال ہے وہ صرف ایک ہی نام میں بتایا ہے، المنتقم، کہ میں بدلہ لینے والا ہوں۔ باقی تمام جو نام ہیں، حتیٰ کہ جبار اور قہار جو ہیں، یہ بھی اللہ کے جلالی نام نہیں ہیں۔ غور کریں تو عربی میں قہار کے معنی ہوتے ہیں جو سب پہ چھا جائے، جو غالب آ جائے، آل پرویڈنگ، آل پریویلنگ، یہ قہار کے معنی ہیں۔ المنتقم کے معنی ہے بدلہ لینے والا، لیکن وہ اپنا کیا بدلہ لے گا؟ اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ بدلہ بھی لیتا ہے، اس میں بھی رحمت ہے۔ دیکھیے، غور فرمائیے، ایک بندے کا بدلہ وہ دوسرے سے لیتا ہے۔ کسی بندے نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو اس بندے کے ساتھ کھڑا ہے اللہ، اور اس کا بدلہ وہ لے گا۔ یعنی اس میں بھی وہ ایک بندے کے لیے جو نیک ہے، اس کے لیے تو اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب جہنم میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، تو دو بندے دوڑیں گے، ایک بہت تیزی سے دوڑے گا اور ایک ذرا آہستہ آہستہ بھاگے گا، لیکن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا۔